اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر و موجود ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ کو میں نے شرک کے بارے میں تفصیل سے ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کر دینا شرک کہلاتا ہے. ذات میں شریک کریں گے تو شرک فی الذات ہے، صفات میں شریک کریں گے تو شرک فی الصفات سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دنیا کے اندر پیدا کیا، اگر اس کا ثبوت قرآن عظیم سے نصوص صریحہ سے ہو، جیسے مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، تو پھر ان کا وجود تسلیم کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے چیز اور عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کو ماننا پڑے گا. لہذا کچھ باتیں فرشتوں کے بارے میں آج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے. مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5314. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. اب اس نور کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، کس نور سے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب اصل میٹیریل کیا ہے، اس کو کس چیز سے خود اللہ نے تیار کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں اور یہ جسم لطیف رکھتے ہیں. جسم لطیف اسے کہتے ہیں کہ جس کے آر پار آپ دیکھ سکیں اور آپ کا ہاتھ بھی اس میں سے گزر جائے، اس کو کہتے ہیں جسم لطیف. اگر آپ آر پار دیکھ سکیں لیکن ہاتھ درمیان سے نہ گزر سکے، وہ جسم کثیف ہی کہلائے گا. اور آر پار ہی نہ دیکھ سکیں تو وہ مزید جسم کثیف ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان ہیں، دیواریں وغیرہ ہیں، یہ جسم کثیف رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اطراف میں ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان کے دوسری طرف اگر یہ کھڑے ہوں اور ان کے اگر ہم ہاتھ ان کے اندر سے گزارنا چاہیں تو لازم بات ہے دیوار پہ ہاتھ رک جائے گا، نہیں گزرے گا، یہ جسم کثیف ہے. اور شیشہ جو ہے، اگر اس دیکھیں آپ کو شیشہ لگا ہوا، اس کے آر پار تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیں تو ہاتھ رک جائے گا، تو یہ بھی جسم کثیف کہلائے گا. لیکن لطیف جسم اسے کہتے ہیں کہ جس کے آر پار بھی آپ دیکھ سکیں اور اگر یوں ہاتھ آپ کریں تو اس کے اندر سے ہاتھ گزر جائے لیکن آپ کو بالکل کسی چیز کا احساس نہ ہو. تو فرشتے ہم وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے. شیطان تا حیات اسے برائی کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ شیطان ایمان لے آیا ہے. کیونکہ شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو شرارتی قسم کا ہوتا ہے یا اسلام سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، کافر جن جیسے ہیں، ان کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو گویا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ایسا جن پیدا کیا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے. پھر الگ بات ہے کہ کسی کی اچھی صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ بہکانا چھوڑ دے. اور اسی طریقے سے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اب ہمارے اطراف میں بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ سب بھائی بہنوں کے لیے ایک تحفہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو اختیار کریں، یہ بہت ہی اچھا تحفہ ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، پوری آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. تو گویا کہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کو زبردست قسم کے 70,000 محافظ حاصل ہو جائیں گے جو فرشتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو حفاظت پر مأمور فرمایا ہے تو وہ ضرور آپ کی انشاءاللہ حفاظت بھی کریں گے. اب یہ فرشتے اتنے ہمارے ساتھ ہیں، اب لازم بات ہے کبھی ہمارا یوں ہاتھ لگتا ہے، فرشتے قریب ہوتے ہوں گے لیکن ان کے اندر سے ہاتھ گویا کہ گزرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں بالکل وہ محسوس نہیں ہوتے. تو فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں جن کے اور لطیف جسم رکھتے ہیں، ان کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے.
ہمارے اکابرین نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، یعنی ایسی آیات سے کہ جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جن میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، جن کی وضاحت کے لیے کسی مجتہد کو اپنا کلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی یہ مخلوق ہیں۔ تو اگر کوئی ان کا فرشتوں کا انکار کر دے، مثلا وہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لہذا فرشتوں کا وجود تسلیم کرنا ہوگا، اور اسی طرح تسلیم کرنا ہوگا جیسے ہمارے اکابرین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ نہیں فرشتہ اصل میں حقیقتاً کوئی مخلوق نہیں ہوتے بلکہ تصوراتی اعتبار سے کسی شے کا نام رکھ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور ان کی اتنی تعداد ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے سفر معراج پہ حدیثیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المعمور کے پاس پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار آ جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اتنے سارے فرشتے اور اتنی مخلوق کہ جس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ عقیدے کا بیان تو انشاءاللہ چلے گا اور ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی ذکر کریں گے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہن نے کویشچن کیا کہ مینا میں جو ابھی حادثہ ہوا، ابھی طواف زیارہ کیا نہیں تھا کہ میاں بیوی وہاں زخمی ہوئے اور بیوی ہاسپٹل میں رہی، شوہر تو فارغ ہو گئے تھے لیکن بیوی نے بھی طواف زیارہ نہیں کیا، تو انہوں نے طواف زیارہ فوت ہونے کی وجہ سے بدنہ دے دیا، یعنی اونٹ یا گائے ذبح کر دی اور ایسے ہی واپس آ گئے ہیں، تو ان دونوں میاں بیوی کے جسمانی تعلق کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے جب تک عورت طواف زیارہ نہ کر لے، وہ یا مرد طواف زیارہ نہ کر لے تو بیویاں ان کے اوپر حرام رہتی ہیں، لہٰذا ان خاتون کو چاہیے کہ پہلے طواف زیارہ کریں، یعنی نیکسٹ ایئر وہ حج پہ چلی جائیں اور طواف زیارہ کریں، اس کے بعد پھر جو حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ اس وقت تک جسمانی تعلق صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ طواف زیارہ نہ کر لیں۔ طواف زیارہ کا ایک مخصوص وقت ہے، اس میں اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکیں جیسے آپ بہن ہیں تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، وہ فوراً سے پیشتر اگلے سال کریں تاکہ ان کا پھر تعلق قائم کرنا صحیح رہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ شادی کرے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تو پھر یہ کیسے انسان پسند کر سکتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کی جائے؟ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو شریعت کی تعلیم قانون شرع ہے، ایک ہماری عقیدت محبت اور جذباتیت ہے، دونوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ تو اس میں جو ضابطہ شرعیہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن کے بعد پھر سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم کرنا، یہ ایک تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس تعلیم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ سوگ تو ہے نہیں، جب سوگ نہیں ہے تو پھر انسان اس طرح کے معاملات اپنے باہم کر سکتا ہے، اور اس میں کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات شادی آگے نہیں ہو سکتی اور مسائل ہوتے ہیں تو کر لیا تو یہ۔ دوسرا اب ہم آتے ہیں عقیدت اور محبت اور پیار کی طرف کہ یقیناً جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے سامنے آتے ہیں تو دل غم سے بھر جاتا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا تو پھر صحیح بات ہے کہ اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اگر انسان اظہار غم نہ بھی کرے تو احساس غم تو کم از کم اس سے تو انسان خالی نہیں ہو سکتا کہ جس بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ معاملات کیے گئے، ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مسلمان
نہیں پسند کر رہا کہ میرے دل میں غم موجود ہے، وہ اس قسم کی خوشیاں نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کرنے کو کوئی حرام یا ناجائز بھی نہیں سمجھتا ہے، تو بالکل وہ قابل گرفت نہیں ہے. وہ اگر نہ کرنا چاہے تو بالکل اس کی مرضی ہے. ایک اور کالر ہے، ایک اور سوال کیا تھا بہن نے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا اور معروف تھا کہ اس نے کسی کو قرضہ دیا ہے. مرنے والے کو مورث کہا جاتا ہے، تو مورث نے کسی کو قرضہ دیا تھا. اب جب وارث اس سے قرضہ وصول کرنے گئے تو اس نے کہا کہ موت سے پہلے مورث نے مجھے قرضہ معاف کر دیا تھا. تو اب یہ اس کی بات مان لی جائے یا ورثاء اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شرعی قانون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ورثاء اس سے گواہ طلب کریں کہ آپ اس پہ گواہ پیش کریں کہ آپ کا قرضہ معاف کر دیا گیا تھا، یا اور کوئی پروف دیں. جیسے مورث نے کوئی آپ کو مطلب ایسی کوئی ڈاکیومنٹس پر سائن وغیرہ کیے ہوں، ریسیونگ آپ نے لے لی تھی ہمارے مورث سے، اگر ایسا ہے تو اس کو پیش کریں. اگر وہ پیش نہ کر سکے تو قانون شرع اور ملکی قانون کے اعتبار سے بھی یہ اس سے بالکل مطالبے کا حق رکھتے ہیں، چاہے وہ صحیح کیوں نہ کہہ رہا ہو، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا، یہ تو ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اگر ایسا ہے، اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بری ذمہ ہے، لیکن دنیاوی قاعدہ قانون کے اعتبار سے اور شرعی لحاظ سے بھی ان کا مطالبہ جائز اور اس کو ان کو دینا چاہیے. اور اگر وارث سمجھتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا بالفرض جھوٹ بھی کہہ رہا ہے، اور وہ یہ سوچ کر کہ چلو اگر سچ کہہ رہا ہے تو پھر تو ہمیں اس سے نہیں لینا چاہیے، اور جھوٹ کہہ رہا ہے تو ہم یہ معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر ورثاء اس سے مطالبہ نہیں کرتے تو یہ بھی قابل گرفت نہیں ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ زندگی میں سب کچھ مطلب ہوتا ہے معاملہ، مرنے کے بعد اسی طریقے سے آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں اور بعض لوگ اکثر جھوٹ بول دیا کرتے ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم، نہ میں اس پہ شخص کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ اس نے جھوٹ ہی بولا ہے، لیکن ہو جاتا ہے اکثر ایسا. اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں، اگر یہ مشورہ پسند آئے، جتنے بھی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو کچھ آپ نے دیا ہے کسی کو بھی یا جس سے جو لیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو دینا ہے، ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں تمام تفصیلات لکھ دیں. میں نے اتنا فلاں کو دیا ہے اور اس سے لینا ہے، اتنا میں نے کسی کا لیا ہے اور مجھے ادا کرنا ہے، تاکہ اچانک اگر آپ کو موت آ جاتی ہے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کم از کم ایک پروف تو آپ چھوڑ کر جائیں گے. گھر والے بیچارے اس کی روشنی میں کسی سے تو کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے کوئی تحریری چیز لے لیں اور اس کا سائن وغیرہ لے کر وہ بھی اس ڈائری کے اندر رکھ دیں، تاکہ اس کو بیس بنا کے بنیاد بنا کر وہ اس شخص سے مطالبہ کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات انسان فوت ہو جاتا ہے، پیچھے والے بیچارے رول جاتے ہیں، اس لیے اس پہ توجہ رکھیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین غالباً شاید بریک نہیں ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں جو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ کوئی اپنا وصیت نامہ یا ایسے کچھ پروف اپنے جمع کر کے چلے جائیں. ہم اصل میں موت کو بہت زیادہ دور دیکھنے کے عادی ہیں، اس وجہ سے ہم جمع نہیں کرتے. بعض راز صرف اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، زوجہ تک کو اس سے شیئر نہیں کرتے ہیں، اور پھر اچانک موت آتی ہے اور پھر پیچھے والے بیچارے جو ہیں وہ بہت زیادہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر بالفرض علماء میں کسی چیز کا اختلاف ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ محتاط مسئلہ اختیار کریں. مثلا ایک عالم کسی چیز کو حلال دوسرے حرام کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ کو بہت زیادہ شدید ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ حرام والا قول لیں اور اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. تو اب یہ پوچھتے یہ ہیں کہ اگر کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کون سا بتائیں، حلال والا بتائیں یا حرام والا بتائیں؟ تو خلاصہ کلام اس میں یہ ہوگا کہ آپ دونوں صورتیں ان کے بھی سامنے رکھیں کہ دیکھیں اس میں علماء اس کو حلال بھی کہتے ہیں، جائز بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں. فتویٰ یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جس پر عمل کر لیں، اور تقویٰ یہ ہے کہ جانب احتیاط کو اختیار کریں جب تک کہ آپ شدید ضرورت میں مبتلا نہ ہوں. یہ چیز ان کے سامنے رکھ کر ان کو چھوڑ دیں، پھر قوت فیصلہ ان کی ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتے ہیں اور کس کو نہیں. بچے نے کویشچن کیا کہ اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے خاتون اپنے گھر سے نکلے، ارادہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر یا پلین میں بیٹھ کر پھر وہ حج یا عمرے کی نیت کریں گی، تبھی احرام کی پابندیاں اسٹارٹ ہوں گی. تو اگر وہ گھر سے نقاب لگا کر جائیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جب وہ نیت کر لیں گے تو پھر چہرہ کھولنا واجب ہوگا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو یقینی سی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے نیت نہیں کی ہے. اسی لیے جو مرد حضرات جیسے وہاں جا کر نیت کریں گے اپنا سر ڈھک کر ہی نماز پڑھیں گے، بلکہ حکم یہ ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھیں. ان کے لیے عید طباع ابھی جائز نہیں. جیسے حاجی حضرات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عید طباع یعنی یہ بغل کے نیچے سے چادر نکال کے الٹے کندھے پر ڈالنا اور سیدھا کندھا کھلا رکھنا،
یہ صرف طواف سے پہلے ہے سنت، یعنی طواف کے دوران، طواف سے پہلے یہ عمل کریں گے، طواف کے بعد پھر حسب سابق کندھے کو ڈھکنا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ایسے رہنا شاید ہمارے لیے سنت ہے، تو بہرحال پورا جسم ڈھک کر اور سر ڈھک کر لوگ جا سکتے ہیں، مرد بھی۔ ایئرپورٹ پہ جا کے جب نیت کر لیں پھر وہ جتنی پابندیاں ہیں ان تمام کا لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی حائضہ خاتون میت کو دیکھ سکتی ہیں، انہیں چھو سکتی ہیں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو جی ہاں، بالکل دیکھ بھی سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھو بھی سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھا حائضہ کا تو مسئلہ کا لیتا ہے، اگر کوئی جنبی حالت میں ہو، یعنی حالت جنابت میں جس میں غسل فرض ہو، جس سے جب حیض ختم ہو جاتا ہے تو جنابت طاری ہوتی ہے، پھر غسل کرنا ہوتا ہے، یا میاں بیوی کا جسمانی تعلق ہوا اور اب وہ کوئی خاتون ایسی وہاں کھڑی ہیں بغیر غسل کیے، تو جنبی شخص کو وہاں ہونا منع کیا گیا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ہو، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا وہ وقت ایسا ہے کہ میت کو سخت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ایسے وقت میں کوئی جنبی آئے تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے عورت کو چاہیے جس پہ حالت جنابت طاری ہو کہ وہ باہر رہے۔ حائضہ جو ہوتی ہے خاتون، اس پہ حالت جنابت طاری نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ابھی غسل کر لیں تو ان کے لیے پاکی کا حکم نہیں ہوگا، یہ وہاں پر کھڑی ہو سکتی ہیں، میت کو دیکھ بھی سکتی ہیں، اور میت کو چھونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے مذہب اسلام کی روح سے حالت حیض کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چھٹ کر کسی اور چیز کو لگ جائے۔ یہ اہل کتاب کا نظریہ تھا کہ وہ حائضہ عورت کو چھوت کی طرح کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، اور ان کا تصور تھا کہ ان دنوں میں یہ ناپاکی کسی اور کے اندر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام فرسودہ اور بیہودہ خیالات کو ختم فرمایا، اور آپ نے خود اس طرح کے معاملات کر کے بتائے اور اس کا حکم بھی بیان فرمایا کہ حائضہ عورت کا ظاہری بدن پاک ہوتا ہے، یہ ایک حالت ضرور طاری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ برتن کو ہاتھ لگائے گی تو برتن ناپاک، کپڑے کو ہاتھ لگائے تو کپڑا ناپاک، اور میت کو ہاتھ لگائے تو کوئی میت ناپاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو بہنیں دیکھ بھی سکتی ہیں، اور اگر وہ میت عورت کی ہی ہے، کسی نامحرم کی نہ ہو، تو اس کو بالکل چھو بھی سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے جو ہیں یتیم ہیں، اور لیکن ہیں بہت بدتمیز، گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یتیم پر ظلم کرنا منع ہے، یتیم کی اصلاح کرنا منع نہیں ہے، اور اصلاح کبھی زبان سے ہوتی ہے اور کبھی تھوڑی بہت سختی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر واقعی وہ بچے بدتمیز ہیں اور ان کو تمیز کی طرف مائل کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، انہیں خراب عادات سے اچھی عادات کی طرف مائل کرنا ہے، تو جتنی ان کی غلطی ہے اتنی ہی اگر ان کو سزا دی جائے، یہ نہیں کہ ہم غصے میں آ کر اپنے اور دل کا بغض یا کینہ نکالیں، جیسے انہوں نے بدتمیزی کی گالی بکی تو کہا اچھا عام بچہ گالی بکتا ہے یا اپنا بکتا ہے تو شاید ایک تھپڑ مارتے، لیکن اس کو 4 تھپڑ مار دیے تو یہ 3 تھپڑ یقیناً ظلم ہوں گے، لیکن 1 تھپڑ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر بالفرض وہ بچہ تھپڑ سے ڈر کر آئندہ گالی نہیں دے گا تو وہ تو صحیح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی طرح غور و تفکر کر لیں، جہاں یتیم پہ شفقت کا حکم ہے وہ وہاں جب یتیم شریف قسم کا ہو، اگر وہ بدماش قسم کا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے تو یہ اس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے بلکہ ان بچوں کو بگاڑ دینا ہے، یہ تو اور بڑے بدماش بن جائیں گے اور پھر پوری زندگی اپنی برباد کریں گے، ایسی صورت میں یقیناً پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن بہن نے یہ کیا تھا کہ ایک کوئی خاتون ہے، ان کے شوہر کسی دوسرے ملک میں فوت ہو گئے ہیں، تو اب کچھ جہلا اور ریڈی میڈ جو مفتی، بلکہ ان کو مفتہ کہنا چاہیے، وہ بیچ میں آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون حاملہ کوئی ہیں، حاملہ ہوتی تو ان کو عدت کرنی تھی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے الفاظ جو بہن نے ذکر کیے یہ ہیں کہ اس بیوہ پہ ظلم نہ کرو کہ یہ 4 ماہ 10 دن تک بیچاری عدت کرے گی۔ دیکھیں جن کسی نے ایسا کہا وہ شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ بلکہ میں قرآن میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ تو فرض قرار دے دیا کہ از خود اٹکل پچو نہ کریں، اپنے پاس سے اندازوں سے گمان کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے مسئلے نہ بتائیں بلکہ اہل علم سے کویسچن کریں۔ تو ان لوگوں نے فرض کو ترک کیا، اس وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔
پھر علم نہیں سیکھا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور انہوں نے اس کا علم نہیں سیکھا تھا، اور نہ سیکھنا یہ ایک مزید گناہ تھا. اگر یہ ایسے تھے کہ ان کو واقعی مسائل کی ضرورت پڑ گئی تھی تو فی الحال تو کم از کم ان کو سیکھنا چاہیے تھا. تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کا فتویٰ دے، بغیر علم کے فتویٰ دے، اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. یہ بھی گناہ کبیرہ کی علامت ہے کہ فرشتوں کی لعنت اسی پر ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور چوتھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم سلب کر لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے یا کتابوں سے اٹھا لیا جائے، بلکہ فرمایا کہ علماء جلد فوت ہوں گے، اور کوئی لوگوں کو مسئلہ بتانے والا نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ غلط مسئلے بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسا گمراہ کرنے والا یقیناً گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو یہ سب کے سب انتہائی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں تو یہ تباہ و برباد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت پر واجب ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی. اگر حاملہ ہوتی تو جب تک پیدا نہ ہوتا تب تک اس کی عدت اور سوگ چلتا، چاہے وہ 2 دن بعد پیدا ہو جاتا عدت ختم، یا 9 مہینے تک چلتا تو 9 مہینے تک سوگ اور عدت چلتا رہتا. لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو عدت معاف نہیں ہے، بلکہ اب 4 ماہ 10 دن عدت ہے جو واجب ہے، اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیا. جسے بعض ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنی بچی کو عدت نہیں کروانا چاہتے. آپ ہیں کون؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ نہیں کروانا چاہتے؟ جس شریعت نے آپ کو ماں باپ کا درجہ دے کر بچوں کو ادب کا حکم دیا ہے، وہی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ بچی کو عدت کروانا واجب ہے. 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت کرے گی. تو جب اپنی باری آتی ہے، بچے بدتمیزی کریں، حق ادا نہ کریں، بیٹا پوری تنخواہ بیوی کو دے دے، ماں کو نہ دے، تو یہی ماں قرآن سنائے گی، حدیثیں سنائے گی کہ ہمارا حق بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تم نے قرآن اور حدیث تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. لیکن جب اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو کیا قرآن اور کیا حدیث. تو جو پھر اپنے مطلب کے لیے، اپنی جہالت کے اظہار کے لیے قرآن و حدیث کو فراموش کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بھی قلوب سے نکال دیتا ہے اور وہ خوار اور تباہ و برباد ہوگا. لہذا 4 ماہ عدت گزارنا اس بچی کے اوپر واجب ہے. جو اس راہ میں رکاوٹ بن کر اس طرح آگے آ رہے ہیں وہ سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. اب آخری جملے کا حکم سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ بچی پر ظلم ہے 4 ماہ 10 دن عدت کروانا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 4 ماہ 10 دن عدت کریں، سرکار فرمائیں 4 ماہ 10 دن عدت کریں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے ظلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. اگرچہ واضح طور پہ نہیں کی لیکن ہے. تو ان سب کو چاہیے کہ تجدید ایمان کریں اعلانیہ طور پر، اور تجدید نکاح کریں، دوبارہ نکاح پڑھیں گے. اگر یہ تجدید ایمان تجدید نکاح نہ کریں تو جتنے اطراف میں لوگ جنہوں نے ان باتوں کو سنا یا اس کا علم رکھتے ہیں ان پہ واجب ہے کہ ان کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیا جائے اور ان سے خوشی غمی کے تمام تعلقات منقطع کر لیں جب تک کہ یہ اعلانیہ طور پہ توبہ نہ کریں. یہ رویہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو اسی طرح کے جاہل لوگ گھروں کو تباہ و برباد کریں گے. یہ تو عدت کا مسئلہ ہے. طلاقوں کے مسئلوں کے اندر کود جاتے ہیں جاہل، اور 3 طلاقوں کے بعد یہ خود اپنے پاس سے حکم لگا دیتے ہیں کہ ارے بھی کچھ نہیں ہوتا، بھیج دو بچی کو یہاں پر. اور آپ یقین کیجئے میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ 15 20 سال تک دونوں میاں بیوی کے اندر جو اب میاں بیوی نہیں ہیں ان میں زنا ہو رہا ہے، اور اسی دوران بچے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اسی قسم کے جاہلوں کے فتووں کی وجہ سے ہیں. لہٰذا کوئی برا نہ مانے کہ جی صاحب بہت سخت الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ سخت الفاظ آپ کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر اگر ٹیکہ لگاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، سی تو زبان سے نکلتی ہے، لیکن اس کے بعد راحت و سکون بھی ملتی ہے. اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کا بھلا ہے. آپ ہماری بات کو نظر انداز کر دیں گے تو میرا کیا نقصان ہے؟ لیکن پھر ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے میدان محشر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی قیودات، پابندیوں اور شرائط کو نظر انداز کرنے والا، حقیر سمجھ کے چھوڑنے یا چھڑوانے والا کس قدر ذلیل ہوگا یہ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس ذلت سے محفوظ فرمائے. تو خلاصہ یہ کہ عدت کروائی جائے گی. جو اس طرح منع کر رہے ہیں وہ سب کے سب یا تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور معاذ اللہ ہو سکتا ہے ان کا ایمان بھی خطرے میں ہو، تو ان کو تجدید ایمان کرنا چاہیے. یہ بہن نے مزید کوشچن کیا کہ کیا اگر مرد کی میت ہو تو کیا اور عورتیں اس نامحرم مرد کو دیکھ سکتے ہیں؟ اجتناب کرنا چاہیے. بلا ضرورت عورتوں کو مرد کو دیکھنا شرعاً منع ہے.
اس لیے اجتناب کریں۔ پھر یہ کہتی ہے بعض میت پہ تنقیدیں شروع کر دیتی ہیں مختلف انداز سے، دیکھو یہ ہے وہ اس طرح، تو یہ تو عورتوں کی عادت ہے کہ یہ تبصرہ چھوڑتی نہیں ہے، جس کے سامنے بیٹھیں گی دلہا دلہن کو دیکھنے جائیں گی، اس کی ناک دیکھ، اس کے کان دیکھ، اوے ہائے ہونٹ تو دیکھ ذرا کیسے، تو یہ خاموش نہیں رہے گی، بس کچھ تو کچھ چی کرتے رہیں گے، اور خود ان کے اوپر اگر تنقید کر دی جائے کہ اپنے کان تو دیکھ لو کتنے بڑے بڑے، تو ایک دم پھر وہ ناراض ہو جائیں گی۔ تو یہ میت کے بارے میں تو ویسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے اچھے اوصاف ذکر کرو، اس کی برائی مت کرو، اگر اس کی ذات میں کوئی برائی نظر بھی آئے اور وہ مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو اس کی برائی کو چھپانا واجب ہے، یاد رکھیں۔ تو اس طرح کی تنقیدیں کرنا شرعاً بالکل غلط ہے۔ یہ کہتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کو دیکھ کر معافی مانگنی چاہیے، یعنی میت سے معافی مانگنی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں۔ زندگی میں معافی نہیں مانگیں گے، زندگی میں ظلم و ستم کرتے رہیں گے، زندگی میں نافرمانیاں کرتے رہیں گے، زندگی میں دوسروں کے حق دبا کر بیٹھے ہوں گے۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو چونکہ نہ اس میں اب معافی مانگنے میں اپنی شان گھٹ رہی ہے، نہ نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آ کے جی معاف کر دیجیے گا بابا جی آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے یہ کیا تھا، یہ شرعاً بالکل مطلب اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اگر آ کے معافی مانگیں گے تو شرعی لحاظ سے اگر ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، ظلم کیا ہو، تو جو معافی مانگنے پر بری ذمہ ہونے کا شرعی حکم ہے وہ اس شخص کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، اب تو میدان محشر میں ہوگا۔ تو یہ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس طریقے سے کوئی میت معاف کرتی ہے، نہ اس کا اسلام نے کوئی تصور دیا ہے، بلکہ اس طرح کی نئی بدعتیں ایجاد کر کے اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کرنا کہ وہ اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ جائے، یاد رکھیے بالکل غلط چیز ہوتی ہے، اس طرح بالکل نہ کریں، اور کوئی میت سے معافی وغیرہ مانگنا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہے، تو اب ایک خاتون کے شوہر کا وصال ہوا ہے، تو جو ان کے دیور کے بچے ہیں انہیں تائی اماں سے ملنے سے روکا جا رہا ہے کہ بھی نہ ملے، تو وہ تو گھر میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تائی اماں سے کیوں نہیں ملنے دے رہے۔ دیکھیں پہلے کی بات سمجھ لیجئے کہ اگر چچی یا تائی خالہ نہ ہو، چچی یا تائی خالہ نہ ہو تو وہ نامحرم ہوتی ہے، اسی طرح ممانی نامحرم ہوتی ہے، اس سے پردہ واجب ہے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بوڑھی نہ ہو، اگر بہت زیادہ بوڑھی ہو تو پردے کے احکام میں نرمی آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ جوان ہے یا تھوڑی سی ادھورے عمر کی طرف آئی ہیں لیکن بہت زیادہ بوڑھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں ان سے پردہ واجب ہے، اور یہ عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسے کہ ہمارے عام بیچارے کم علم لوگوں نے سمجھا کہ عدت کے اندر پردہ ہے، عدت کے بعد پھر وہ پرانا روٹین آ جائے گا۔ یہ عدت میں بھی پردہ ہے، عدت کے علاوہ بھی پردہ ہے، اور یہ میں ایک اصول آپ کو بتا دوں کہ جن سے عدت سے پہلے پردہ فرض ہے عدت کے دوران بھی فرض ہے، اور جن سے پہلا پردہ واجب نہیں تھا عدت کے دوران بھی ان سے پردہ واجب نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید نئے پردے کے احکام متوجہ ہو جاتے ہیں جیسی عدت شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا دیور کے جو بچے ہیں یہ ان کے لیے نامحرم ہے، اپنی چچی تائی سے پردہ کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر وہ خالہ ہو تو خالہ اور بھتیجا تو نامحرم ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، تو پھر یہ ان سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خالہ نہیں ہے، باہر سے کہیں سے آئی ہیں، تو پھر وہ ان سے پردہ کرنا لازم ہوگا، اور یہ عدت کے ساتھ خاص نہیں، عدت کے بعد بھی۔ آن لائن بچیاں اگر قرآن عظیم پڑھیں تو خاص ایام میں ذرا احتیاط کریں، ہاں خلا ہجوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ لائف انشورنس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہم اس کا منع ہی کرتے ہیں۔ باقی 2 کویسچن رہ گئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کل انشاءاللہ اس کے جوابات عرض کروں گا۔ رات 8 سے 9 ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ خود بھی پروگرام دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی کثرت سے پروگرام دیکھنے کے لیے کہیں، کہ مختصر وقت میں بے شمار معلومات حاصل ہو جاتی ہیں جو یقیناً قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جس بھائی بہن کو ہمیں میل کرنا چاہیں اور جواب میل کے تھرو لینا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ادھر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ muftiakmal.com پر آپ آسک امام کے آپشن میں جا کر بھی ہمیں کویسچنز بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخر رکھے، آپ کے بچوں کو نیک پرہیزگار متقی اور آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔